آج جب نام آتا ہے نا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سننے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی مائیں اور بہنیں، سن لیں اس بات کو کہ جب یہ نام آتا ہے تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں کہ کیا پردہ تھا حضرت فاطمہ کا، کیا مقام تھا حضرت فاطمہ کا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے اپنے آخری زندگی میں قریب بلایا، بائیں کان میں کچھ فرمایا، آپ رونے لگ گئے، پھر بلا کر دائیں کان میں کچھ فرمایا، آپ مسکرانے لگ گئے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پوچھنے والے نے پوچھا آپ کے ابا جان نے آپ کو کیا کہا ہے؟ خاموش ہو گئی، بولا میں نہیں بتلا سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے پھر سوال کیا گیا کہ آپ کو بتلا دیں۔ کہتے ہیں ابا جان نے مجھے بائیں کان میں فرمایا کہ میں جلد دنیا چھوڑنے والا ہوں اور تم بھی مجھ سے ملنے والی ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا میری بیٹی تم جلد میرے سے ملنے والی بھی ہو اور رب نے تمہیں جنت میں عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ اس بات کو سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی، بڑی خوشی ہوئی، اس لیے میں مسکرا پڑی۔ اور یہی وجہ تھی حضرت فاطمہ نے بلایا عورتوں کو، مدینے کی عورتوں کو، مجھے بتلائیے عورتوں کا جنازہ کیسے اٹھایا جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آدھا سال 6 ماہ حضرت فاطمہ زندہ رہیں اور ان 6 ماہ میں کسی نے حضرت فاطمہ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ ہنسنا تو دور کی بات ہے، ایک ابا کا غم کہ میرے ابا جان دنیا سے چلے گئے، 6 ماہ صرف 6 ماہ زندہ رہے، ان 6 ماہ میں کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا اور بلا بلا کر پوچھا کرتی تھیں بتلائیں عورت کا جنازہ کیسے جاتا ہے۔ ایک بتلانے والی نے بتلایا ہم عورت کا جنازہ جب لے کے جاتی ہیں 4 پہی کے اوپر یوں ڈانٹ بنا دیتے ہیں کمان کی طرح، جیسے یہ پیچھے 4 پہی کے اوپر بنی ہوئی ہے، یہ کھجور کی چھڑیوں سے ٹہنیوں سے ہم یہ ڈانٹ بنا دیتے ہیں تاکہ جاتے وقت عورت کے اپ ڈاؤنز نظر نہ آئیں، اس لیے ہم اس کو اوپر ڈالتے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے کہا جب میرا جنازہ جائے تو یہ اوپر لازمی لگانا ہے، رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ لے کے آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی ایک طریق کا واقعہ دکھلائیے کہ حضرت فاطمہ نے اپنی پوری زندگی میں اپنے گھر سے باہر بازار میں قدم رکھا ہو، ایک واقعہ دکھلائیے۔ مجبوری میں اجازت ہے، اور تاریخ لکھتی ہے جب فوت ہوئی تو رات کے اندھیرے میں ان کا جنازہ اٹھایا گیا۔ ایک اور فاطمہ ہے جو 4 بادشاہوں کی بیعت وقت، 3 بھائی بادشاہ، ان کی بہن، 4تھا باپ بادشاہ جس کی بیٹی، 5واں شوہر بادشاہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ ایک یہ فاطمہ ہے۔ ذرا یہ تذکرے اپنے بیٹیوں کو سنایا کریں، یہ مقام اپنی بیٹیوں کو سنایا کریں۔ جب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے نکاح میں آئیں، 4 سونے کے کنگن ہاتھ میں پہنے ہوئے ہیں، 3 بھائیوں نے دیے، 1 باپ نے دیا۔ پہلی رات بلا کر کہا بات سنو، آج تم خاتون اول بنی ہو، کیونکہ میں اگر بادشاہ ہوں تو تم میری گھر والی ہو کے شہزادی ہے۔ میرا مشورہ آپ سے یہ ہے کہ یہ 4 کنگن اتار کر بیت المال میں جمع کرا دو۔ اگر آپ کے کنگن پہ کسی غریب بیٹی کی نظر پڑ گئی، کسی غریب بیوی کی نظر پڑ گئی، کسی غریب ماں کی نظر پڑ گئی، اس کے دل میں یہ سوچ آ گئی کہ کاش میں بادشاہ کی بیوی ہوتی اور میرے ہاتھ میں کنگن ہوتے، اس سوچ میں اس نے اپنی بھائی کی عزت کو روکتے ہوئے غلط قدم اٹھا لیا، اپنے شوہر کی عزت کو روکتے ہوئے غلط قدم اٹھا لیا، اپنے بیٹی کی عزت کو روکتے ہوئے غلط قدم اٹھا لیا۔ اس کا گناہ تیرے سر پر آئے گا۔ سارے کنگن اتار کر بیت المال میں جمع کرا دی، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ آج ہم میں ہمت ہے اپنی بیوی کا ایک ٹوکا تو اتار کے دیکھ لیں، جہیز کر رکھے ہوئے برتن کا ایک کانچ کا گلاس اٹھا کے پانی پی کے دکھا دیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارا وہ مقام ہم نے اپنا کھو دیا ہے، ہم نے وہ اپنا درجہ، اپنا جو اللہ نے عطا فرمایا تھا وہ ضائع کر دیا ہے، اور عورت نے اپنے 4 باڈی گارڈز کو سائڈ پہ رکھ دیا ہے، جس کی آج ذلت اور رسوائی ہم برداشت کر رہے ہیں۔ جب عمر بن عبدالعزیز فوت ہوئے کچھ دنوں بعد خزانچی آیا، وہ 4 کنگن لے کے آیا، کہا
مجھے معلوم ہے یہ آپ کے ذاتی ملکیت تھی، آپ یہ کنگن واپس پہن لیجئے۔ کہنے لگی جب اپنے شوہر کے زندہ رہتے ہوئے میں نے اس کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دی، آج ان کے فوت ہونے کے بعد میں اس سے ڈبل عزت کرتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو جہاں والمتصدقین صدقہ کرنے والے مرد ہیں تو وہاں عورتیں بھی موجود ہیں، اور کتنا مقام تمہیں چاہیے۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصور کے اندر جہاں خلقت کے اندر مرد کو مقام عطا فرمایا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو بھی بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ کیوں؟ دور جاہلیت کے اندر نہ بیٹی کی عزت، نہ بہن کی عزت، نہ ماں کی عزت، کچھ نہیں تھا۔ رب نے 7 رشتے گنوا دیے، خبردار آج کے بعد نہ ان سے تمہارا نکاح ہو سکتا ہے، نہ ان سے شادی ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعہ و امہات نسائکم۔ کتنے 8-10 رشتے رب نے گنوا دیے۔ یہ وہ عورتوں کا رب نے مقام عطا فرمایا ان سے رشتہ شادی ہو سکتی ہے۔ ماں، بہن، بیٹی، بھتیجی، بھانجی، ماں جو دودھ پلانے والی ہو اس سے بھی رشتہ۔ کتنے رب نے تمہیں مقام عطا فرمائے جو دور جاہلیت میں کچھ نہیں تھا۔ چاہے تو بہن سے شادی کر لے، چاہے تو بیٹی سے شادی کر لے، چاہے تو بہن سے بدکاری کر لے، چاہے تو ایک عورت کے ساتھ ساتھ 10 بدکاری کر لے، اور پھر جو بیٹا بیٹی پیدا ہو اس کا نام کسی ایک کو دے کر پھر شوہر بنایا جائے۔ یہ اتنے مقامات سے رب نے تمہیں آزادی دلا کر، دور جاہلیت سے آزادی دلا کر رب نے تمہیں ایک ہی عطا فرمایا، وہ تیرا شوہر ہے۔ شوہر ہونے کی حیثیت سے وہ تمہیں چھو سکتا ہے، وہ بھی کب؟ جب نکاح ہو جائے گا۔ اس سے بڑا مقام تمہیں اور کیا چاہیے؟ بلکہ یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا النساء، عورتوں کے معاملے میں رب سے ڈر جاؤ۔ چاہے آپ باپ ہو تو بیٹی کے حقوق سے ڈر جاؤ، ان کے حقوق ادا کرو۔ شوہر ہو تو بیوی کے حقوق کا خیال رکھو، بھائی ہے تو بہن کے حقوق کا خیال رکھے، شوہر ہے تو بیوی کے حقوق کا خیال رکھے۔ فاتقوا النساء، میرے نبی نے فرمایا عورتوں کے معاملے میں رب سے ڈر جاؤ۔ کیوں؟ فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، فرمایا عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا کرو، اچھے طریقے سے پیش آیا کرو۔ رب بھی حکم دے رہے ہیں کہ عورتوں کا خیال کرو، میرے نبی بھی حکم دے رہے ہیں، اس سے بڑا تمہیں اور کیا مقام چاہیے؟ رب نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء۔ اس کا جو ترجمہ یہ کرتے ہیں نا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، یہ ترجمہ غلط ہے۔ مرد حاکم نہیں، سپورٹر ہے۔ دیکھا نہیں، یہاں تو کم ہے پر ہمارے دیہات میں اب بھی ماڈرن دور، اب اللہ نے سہولیت دی تو موٹر سائیکلیں سب کچھ آ گیا۔ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے سائیکل چلا کر، آدھی سائیکل وہ جو نیچے سے آدھی کینچی چلا رہا ہوتا ہے اس پہ بھی بیٹھ کر اپنی بوڑھی ماں کو سفر کرا رہا ہوتا ہے۔ یہ سپورٹر ہے کہ نہیں؟ بوڑھا باپ جس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، بائک چلانے کی طاقت اور وسعت ختم ہو گئی ہے، جوان بیٹی کو بائک پہ بٹھا کر کالج چھوڑ رہا ہے، آفس چھوڑ رہا ہے، جہاں کام ہے وہاں چھوڑ رہا ہے، خود کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، لیکن بیٹی کا باپ سپورٹر بنا ہوا ہے۔ یہ سپورٹر ہے کہ نہیں؟ یہ رب نے مقام عطا فرمایا ہے جو آج ہم کھو بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں؟ اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے، اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزید فرمایا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ عورتوں کا خیال کیوں کرنا ہے؟ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ، بے شک تم نے ان کو لیا ہے، حاصل کیا ہے، بِأَمَانِ اللَّهِ، اللہ کی امانت کے ساتھ۔ نکاح جب پڑھایا جاتا ہے تو خطبہ پڑھا جاتا ہے مسنون کے نہیں، اللہ کی اجازت کے ساتھ مسنون طریقے سے، اللہ کی امانت سے تم نے اپنی بیویوں کو حاصل کیا ہے، اس لیے ان کے حقوق کا خیال رکھا کرو۔ کتنا رب نے مقام عطا فرمایا، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلا خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر عورت کا دوسرا مقام جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس کا دوسرا پارٹ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دعا گو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
جو کچھ سنا اور سنایا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ میری ماں میری بہن صرف فرق اتنا ہے سمجھنے کا ہے، سمجھ لیں تو سب کچھ آسان ہے۔ جب ہم نہیں سمجھیں گے، میں اپنی مرضی میں، میری بیوی اپنی مرضی میں، میری ماں اپنی مرضی میں، پھر ہوتا یہی ہے کہ وفا کے لہجے میں ان کو منا لیتے تو اچھا تھا، انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے۔ دونوں طرف معاملہ جب ٹھنڈا ہو، برابر ہو، تو تب جو ہے نا گھر بسا کرتے ہیں، اور اللہ کا دیا ہوا یہ انعام دونوں طرف جو اللہ نے عطا فرمایا ہے پھر اس کی قدر ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔